بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مگر میں ہوں عارف حمید بٹی، عام شہری، لاہور سے اہم ترین خبروں کے ساتھ۔ پاکستان میں سیاست میں انتقام نے جگہ لے لی، اختلاف رائے کو ذاتی دشمنی بنا دیا گیا اور انسانی حقوق کی پامالی اور آئین کی بے حرمتی اور عدلیہ کی سے بغاوت عام نظر آتی ہے۔ پاکستان میں اس وقت عجب قسم کی جمہوریت چل رہی ہے۔ بظاہر جمہوریت ہے لیکن ڈکٹیٹرشپ سے بدترین۔ دن کی روشنی میں مذاکرات کی باتیں ہوتی ہیں اور رات کے اندھیرے میں آپریشن مڈ نائٹ شروع کر دیا جاتا ہے، جس میں چادر چار دیواری پامال کر کے بختر بند گاڑی سے گیٹ توڑ کے کہ صرف اس لیے کہ پرویز لائی نے عمران خان پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیا۔ یہ جمہوریت پسندی میں چھپی کھلی آمریت ہے۔ اس سے ملک کو ایسی کھائی میں پھینکا جا رہا ہے کہ اس میں بہتری کی گنجائش کم ہوتی جا رہی ہے، اور ایسے میں سرکاری اداروں کا یک طرفہ ایک جماعت کو کچلنے کا، تحریک انصاف کو کچلنے کا یہ رویہ پوری عوام میں غم و غصے میں اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ ملک پر قابض اشرافیہ خود پھنستی چلی جا رہی ہے۔ ہر انتقامی کارروائیاں ان کے لیے گلے کا پھندا بن رہی ہیں۔ خود جب یہ موجودہ حکمران پھنستے ہیں تو پاؤں پڑ جاتے ہیں، پاؤں پڑنے سے گریز نہیں کرتے، منت ترلے کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی جو ہی حالات تبدیل ہو جاتے ہیں تو یہ گلے پڑ جاتے ہیں۔ کبھی مخالفین کو کچلنے لگتے ہیں، کبھی صحافت پر قدغن لگاتے ہیں، اور من پسند رائے لینے کے لیے پیسے بانٹنے سے لے کے کچلنے تک دونوں میں طاقت کا استعمال کر رہے ہیں۔ بظاہر تو یہ جمہوریت کی نفی ہے، لیکن بدقسمتی ہے جب ملک میں ادارے آئین اور قانون کی پاسداری کی بجائے صرف تحریک انصاف یا آزاد میڈیا ادارے رائے کو دبانے لگ پڑے تو اسے جمہوریت کہنا شاید مناسب نہ ہوگا۔ گزشتہ رات ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز لائی کی رہائش گاہ پر جو کچھ ہوا، سیاسی مخالفین کی بنا ہونے پر اس آپریشن کی بدترین مثال ماضی میں ایک بھی نہیں ملتی۔ اس سے پہلے سابق وزیر اعظم اور پاکستان کے مقبول ترین لیڈر عمران خان جب گھر میں نہیں تھے، ان کے گھر کو توڑا گیا، دروازے توڑے گئے۔ کل بھی بختر بند گاڑی، عورتوں کو مار پیٹ اور 11 بے گناہ افراد کو گرفتار کیا گیا۔ لگتا ہے کہ یہ حکومت عقل کی اندھی ہے اور یہ سمجھتی ہیں تا حیات انہوں نے اقتدار میں رہنا ہے۔ یہ نہیں جانتے کہ وقت کا پہیہ کس وقت گھوم جائے۔ اینٹی کرپشن جو اس وقت صرف اور صرف اعلیٰ کار بنی ہوئی ہے، مبینہ اجرتی کام کر رہے ہیں۔ ایک کمزور ترین کیس میں جس کیس میں چودھری پرویز لائی کو گرفتار کرنے کی بھونڈی کوشش کی ہے، اس کیس میں اینٹی کرپشن حکام نے ایک دن پہلے مونس لائی کے سیکٹری، جو اس وقت مونس لائی ملک سے باہر ہے، عرفان اصغر کو گرفتار کیا۔ لیکن اتنا بے بنیاد کیس ہے کہ جج صاحب نے نہ صرف ریمانڈ کی استدعا جس کو گرفتار کیا تھا مسترد کر دی، بلکہ عرفان اصغر کو ہی کیس سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ اتنا بھونڈا اور نامعقول کیس تھا۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اینٹی کرپشن ملک میں کرپشن ختم کرنے کی بجائے کرپشن کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہی ہے۔ کون تھا یہ جو سب اس آپریشن کی کامیابی کر رہا تھا؟ ایس ایس پی لاہور آپریشن جو نہیں جانا چاہ رہے تھے، زبردستی بھیجے گیا۔ لمحہ ما لمحہ چودھری پرویز لائی کے ساتھ ہونے والی زیادتوں کی رپورٹ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ اور دیگر اہم ترین شخصیات کو دی جاتی رہی۔ ایسا لگ رہا تھا رات 11:30 بجے سے ہونے والا 3:30 بجے تک یہ لاقانونیت کا کھیل پوری دنیا کی میڈیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن اداروں کو شرم نہیں آئی کہ وہ کس طرح کریں۔ نہ پرویز لائی اشتہاری تھے، نہ ملک سے بھاگ رہے تھے، جس کی انہیں لاہور ہائی کورٹ نے بیل دی تھی انٹرم۔ اس میں اس طرح کی وحشیانہ ریٹ کرنا پولیس کے لیے ایک بدنما داغ ہے، حکومت کے لیے دھبا ہے، اور ایسی اینٹی کرپشن کو اسی وقت ختم کر دینا چاہیے جو لوگوں کی چادر چار دیواری پامال کر کے رات کے اندھیروں میں بختر بند گاڑیوں سے دروازے توڑ کر خواتینوں تک کو ہراساں کرے۔ اس کیس میں ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اینٹی کرپشن اور نیب جیسے ادارے اور پولیس
طاقتور حکمرانوں کے اشاروں پر اس طرح کی سیاسی مقدمات بنا رہے ہیں جن کا حقیقت سے جواز بھی نہیں۔ یہ ادارے نہ اپنی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں بلکہ ایسے افسران ملک کے مستقبل پر داغ ہیں، اور ان کے اس رویے کی وجہ سے لوگ پاکستان کی 90% قوم عدم اعتماد سمجھتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے پولیس اور یہ ادارے یا ایف آئی اے یا نیب ہماری حفاظت کے لیے نہیں، ہمیں مارنے کے لیے بنائے ہیں، ہم پر مظالم کرنے کے لیے بنائے ہیں۔ لیکن افسوس کہ کوئی بھی ایسا افسر نہیں جو یہ کہے کہ میں نے غیر آئینی قانونی کام نہیں کرنے۔ عمران خان پر جب قاتلانہ حملہ کیا گیا تو اس کا مقدمہ آج تک درج نہیں ہو سکا۔ پرویز لائی پر ہوا، جو اعظم سواتی پر ظلم و ستم ہوا، شہباز گل پر ہوا، فواد چودھری پر ہوا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت جس طرح انتقام کی راستے پہ چل رہی ہے، اس سے مزید تصادم کا خطرہ بن رہا ہے۔ ناظرین، اینٹی کرپشن جیسے اداروں کو ایک کٹ پتلی کی طرح چلایا جا رہا ہے۔ اسی طرح کی حرکتیں ہمارے احتساب کے اداروں کے ساتھ بھی مٹی میں ملا دی گئی ہے۔ اگر کسی نے کرپشن کی ہے تو اس کے خلاف مضبوط کیس بنائیں، اور اسے 1% بھی رعایت نہیں ہونی چاہیے، قانون کے مطابق سزا ہونی چاہیے۔ جس نے ملک کا ایک پیسہ لوٹا اس نے اپنے ملک کا سودا کیا، مگر انتقامی کیس اور سیاسی جماعت کو پی ٹی آئی کا گراف نیچے کرنے کے لیے اتنے کمزور اور جعلی جھوٹے کیس بنائے جانے ہیں کہ پہلی پیشیوں میں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ چلان کریں اور عدالت میں بھجوائیں اگر آپ کے پاس کیس مضبوط ہے۔ لیکن بدقسمتی کے طریقے انصاف اور عمران خان کو مائنس کرنے والے ملک میں آئین اور قانون کو ہی مائنس کرتے جا رہے ہیں۔ کرپشن کے مقدمات کسی کے گھر کی دیواریں پھلانگنا، بختربند گاڑیوں سے دروازے توڑنا اور خواتین کی تذلیل کرنا کسی بھی انصاف کے خلاف ہے، بلکہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے۔ کیا ایسے ظلم کرنے والوں کو کوئی روکے گا؟ سوال یہ ہے کہ پرویز لائی اگر لاہور میں تھے تو انہوں نے گرفتار کیوں نہیں کیا، اس گھر میں ریڈ کیا؟ تو اتنا جعلی ریڈ کرنے والوں نے الٹا پرویز لائی اور دیگر لوگوں پر مقدمہ درج کر دیے۔ ناظرین، ایسا شاید کسی دشمن ملک کی ہی کر سکتا ہے۔ اپنے لوگ تو اپنے اداروں کے لیے اپنی عوام پر اس طرح دھاوا نہیں بولتے۔ عمران خان نے تمام ناانصافیوں اور جبر کے باوجود مذاکرات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جو اچھی روایات ہے۔ لیکن عمران خان صاحب، آپ چوروں کو چوکی دار بنا رہے ہیں، آپ کی مرضی، آپ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، لیکن یہ لوگ آپ کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ جو میڈیا کے چند لوگ آپ پر ہونے والے مظالم یا کسی پر ہونے والے مظالم کی نشاندہی کریں، یہ ان کا بھی سر کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں۔ عمران خان چاہتے ہیں کہ کسی طرح بات الیکشن کی طرف جائے۔ اگر حالات خراب ہوئے تو پورا نظام ہی لپٹنے کا جانے کا خدشہ ہے، جبکہ حکومت الیکشن سے بھاگنے کے لیے، پورا نظام لپیٹنے کے لیے بھرپور طاقت کا استعمال کر رہی ہے۔ نہ جانے کیوں عمران خان صاحب نے اس حکومت کے ورگلانے میں آ رہے ہیں، جبکہ آئین کے مطابق الیکشن کرانا لازمی اور سپریم کورٹ کا حکم بھی نہیں مانا جا رہا۔ لیکن عمران خان کو یہ دیکھنا ہے کہ انہیں مذاکرات کی طرف انگیج کر کے کیا مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہیں عمران خان کو کامیابی سے دور رکھنے کے لیے مذاکرات کا ٹوپی ڈرامہ تو نہیں کیا جا رہا؟ الیکشن کمیشن نے 14 مئی کے انتخابات کو اب ناممکن قرار دے دیا ہے۔ دوسری دفعہ آئین کی خلاف ورزی اور توہین عدالت کی گئی ہے۔ اب سپریم کورٹ کا بھی حکم برقرار ہو تو 14 مئی کو الیکشن ہونا ناممکن ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے حکومت اپنی سازش اور چالوں میں کامیاب ہے۔ دیکھتے ہیں کہ عمران خان آئندہ کیا حکمت عملی بنا رہے ہیں، جس کا انہوں نے آج کچن کیبنٹ کا اجلاس کور کمیٹی کا طلب کر لیا اور اس میں وہ بڑے فیصلے متوقع ہیں۔ دوسری جانب آرمی چیف نے عوام کو ایک بار ریاست کا محور قرار دیا ہے، جو خوش آئین بات ہے۔ اداروں کو پاکستان کے ادارے ہوتے ہیں، کسی ایک سیاسی جماعت کا وفد ادارہ نہیں ہوتے، اور آرمی چیف کا یہ بیان خوش آئین ہے۔ آرمی چیف سید عاصم منیر کی اس بات سے عواموں کے حوصلے بند ہوئے ہیں کہ ہمارے ادارے آئین کے پابند ہیں، سیاسی جماعتوں کے نہیں۔ آرمی چیف کا عہدہ سنبھالنے کے بعد آج آرمی چیف نے پہلی بار کسی تقریب میں سے خطاب کیا، اور یہ ان کی جانب سے پہلا پالیسی بیان ہی سمجھا جا سکتا ہے جس سے امید کی جا رہی ہے کہ وعدے اور دو ٹوک بیان کے بعد
عوام اور اداروں میں بڑھتا ہوا خلیج کم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا پاک فوج ہر وقت پاکستان کے چپے چپے کی زمین کی حفاظت کرنے کا عزم رکھتی ہے اور طاقت کا محور عوام ہے، اور پاکستان دشمن اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا، داخلی اور خارجی دونوں پر وہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا سرکاری اداروں کو قائد اعظم کے ویژن کے مطابق چلایا جائے گا، آئین کے مطابق چلایا جائے گا۔ انہوں نے کہا پاک فوج کے افسران اور جوانوں نے جس طرح لا تعداد شہادتیں دی اور دشمنوں کو نیست و نابود کیا، یہ دنیا کی بہترین فوج ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان کی بقا کے لیے لڑنا ہے، آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے، ہم کسی ایک کی خواہش کے مطابق نہیں چل سکتے۔ ناظرین، آرمی چیف سید آغا خان عزیز اس بیان کے بعد لوگ اسے سراہ رہے ہیں کہ جو موجودہ حکومت تاثر دے رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، موجودہ حکمران مبینہ تاثر دے رہی تھی کہ عشیرباد ہے، اب آرمی چیف کے اس بیان کے بجائے موجودہ حکومت کی ٹانکیں کانپنے لگی ہیں۔ ادارے تو اپنے کام سے کام رکھ رہے ہیں، وہ ہماری خاطر ہمیں مزید بیساکھیاں فراہم نہیں کریں گے۔ ماضی میں الزام لگا تھا، عمران خان نے لگایا تھا کہ ان کی حکومت سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ نے گرائی ہے اور ان کی حکومت کے خاتمے میں رول ادا کیا ہے ایک سائفر کے ساتھ، لیکن موجودہ آرمی چیف سید عاصم منیر کی آج کی گفتگو نے پاک فوج کے ادارے کے مقام جو پہلے ہی بے پناہ ہے، عوام کے دلوں میں بستی ہے فوج، اور فوج ہماری اور ہم فوج کی ہے، اس سے اب ان کی اس گفتگو سے اپنے آپ کو سیاست سے لا تعلق کر کے اور ملک کی سلامتی تک محفوظ کر کے اپنے ادارے کے مقام اور اپنے مقام میں اضافہ کیا ہے۔ ناظرین، ہمیں امید ہے جوڈیشلی کے خلاف جو الزامات مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کر رہی ہے، ان کا راستہ روکنے کے لیے جوڈیشلی کسی دباؤ کی بجائے آئینی اور قانونی کردار ادا کرے گی۔ دوسری طرف قومی اسمبلی میں جو غیر آئینی ترمیم کی گئی ہے چیف جسٹس کے اختیارات کے کمی کرنے پر، جسے عدلیہ پر حملہ، خودکش حملہ قرار دے رہے ہیں اعتزاز احسن صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان نے 8 رکنی بینچ کی منگل کو اجلاس طلب کر لی ہے۔ کبھی امکان ہے کہ یہ جو من مانی کی گئی ہے اور عدلیہ کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، عدلیہ کے بڑے فیصلے سے عوام کے لیے خوشخبری آئے گی اور حکومت کو لاقانونیت سے چلانے والوں کو ناکامی ہوگی۔ یہ وہ صورتحال ہے جن سے پاکستان آج کل گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔